بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 113 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وفزتی بالاحتراق سے لے کر واقرب للتقوی تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وفزتی بالاحتراق، اور میری چاندی جیسے جسم کو جلسنے کے ساتھ مار دے، یعنی وہی قسم اب جاری ہیں جو جس کے الفاظ شروع میں وہ گزرے ہیں کہ اگر میں اپنے اس بات میں جھوٹا ہوں تو پھر اے اللہ آپ میرے ساتھ یہ کر دے یہ کر دے۔ تو اس کے آخر میں ہیں وفزتی بالاحتراقی، اور میری چاندی جیسے جسم کو جلسنے کے ساتھ آپ مار ڈالیں۔ وشعاعی بالاظلامی، اور میری کرن اور حسن کو یہ اللہ تاریک کرنے کے ساتھ مار دے۔ شعاع یہ کرن کو کہتے ہیں، اور اظلام ازلم یظلم اظلاما بابی فعال ہیں تاریک کرنے کو۔ ودواتی بالاقلام، اور میری دوات کو اقلام کے ساتھ یعنی قلموں کے ساتھ، یہ قلم ان کی جمع ہے۔ فقال الغلام، غلام نے کہا الاصطلاء بالبلیۃ، مصیبت میں داخل ہونا، مصیبت میں جل جانا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وللإلاء بهذه العلیۃ، اور پسند نہیں ہے مجھے قسم کھانا اس قسم کے ساتھ۔ والانقیاد، اور مان لینا تسلیم کر لینا، بالقود قصاص کو یہ مجھے پسند ہے۔ وللحلف بما لم يحلف به احد، اور یہ قسم جو آج تک کسی نے نہیں اٹھائی، اس قسم کے ساتھ قسم اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہ اصطلاح، ایلا، انقیاد اور یہ حلف، یہ سب جو ہیں اختارو فعل مضمر کے لیے مفعول ہے، یعنی اختار الاصطلاء وللإلاء، اور اختار الانقیاد بالقود وللحلف بما لم يحلف به احد۔ اصطلاح یہ جلنے کو کہتے ہیں، داخل ہونے کو، اور ایلا قسم دینے کو۔ علیہ قسم کو علایا اس کی جماعتی، اور بلیہ مصیبت کو بلایا اس کی جماعتی۔ وَأَبَى الشَّيْخُ إِلَّا تَجْرِيعَهُ الْيَمِينَ الَّتِي اخْتَرَعَهَا، اور شیخ انکار کر رہا تھا مگر اس بات سے کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر پلائے گا اس قسم کو، التی اخترعها جو اس نے ایجاد کیا ہے۔ وَأَبْقَرَ لَهُ، اور اس جوان کے لیے اس نے کڑوا بنا دیا ہے، جرعها اس کے گونٹ کو۔ ابا یابا انکار کرنا، تجریع جرع یجرع تجریعا گھونٹ گھونٹ کر پلانا، اور اخترع یخترع اختراعا ایجاد کرنا۔ امقر یمقر امقارا یہ کڑوا بنانا، مقر یمقر مقرن کڑوا ہونا، مقرن کڑوا ہونا۔ جرع یہ جرعتن کی جمع ہے، گونٹ کو کہتے ہیں۔ ولم یزل التلاحی، اور مسلسل جاری رہی التلاحی بینہما ان دونوں کے درمیان لڑائی، یستعر جو بھڑک رہی تھی۔ تلاحی یہ تلاحا یا تلاحا تلاحین باب تفاعل سے ہیں، آپس میں لڑنا، گالی گلوچ کرنا۔ لحا یلحی لحین ملامت کرنا۔ تو یہ یستعر یہ بھڑک رہی تھی، استعار یستعر استعارا بھڑکنا، تو یہ لڑائی مسلسل بھڑک رہی تھی۔ ومحجۃ التراضی تعیر، اور رضامندی اور باہمی رضا کا جو راستہ تھا وہ مشکل ہو رہا تھا۔ محجہ یہ طریق کو کہتے ہیں، راستے کو۔ تراضی باہمی رضامندی۔ وعر یعر سے ہیں مشکل ہونا۔ والغلام فی ضمن تأبیہ، اور غلام اپنے اس انکار کے ضمن میں، یعنی یہ قسم کے انکار کے ضمن میں، وہ یخلب قلب الوالی، والی کے دل کو فریفتہ کر رہا تھا۔
وہ دھوکے میں ڈال رہا تھا، گرویدہ بنا رہا تھا، مائل کر رہا تھا، بتلوی ہی اپنے اس لچک کے ساتھ، ملمسازی کے ساتھ، ناز و ادا کے ساتھ، وَيُطْمِعُهُ اور اس کو تمہ دلا رہا تھا، فی ان یلبیہ کہ وہ اس کی اس خواہش کو پورا کر دے گا، یعنی اس کے مطالبے پر لبیک کہے گا۔ اطمع یطمع اطماعا تمہ دلانا، طمع یطمع طمعا تمہ کرنا، لبا یلبی تلبیتاً جواب دے دینا، مان لینا، قبول کرنا۔ الی ان ران ہواہ علی قلبی، یہاں تک کہ قاضی والی کی خواہش غالب آ گئی۔ ران یرین الرینن سے ہیں، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم، تو علی قلبہ غالب آ گئی اس کی چاہت اس کے دل پر، وَأَلَبَّ بِلُبِّهِ اور جم کے رہ گئی اس کی عقل میں۔ لب کہتے ہیں عقل کو، الب یلب البابا جم جانا، ٹھہرنا۔ فَسَوَّلَ لَهُ الْوَجْدُ الَّذِي تَيَّمَهُ، چنانچہ مزین کے سول یسول تسویلا مزین کرنا، الوجد حبر عشق کو کہتے ہیں، الذی تیمہ وہ جس نے اس والی کو تابع بنایا تھا، تیم یتیم تیمیما جس نے اس کو تابع بنایا تھا، والطمع الذی توہمہ اور اس طمع نے جو اس نے جس کا اس نے گمان کیا تھا، کس چیز کو مزین کیا، ان یخلص الغلام کہ وہ غلام کو چھڑوا دے، ویستخلصہ اور پھر وہ اس کو اپنے لیے خالص کر دے، وان ینقذہ اور اس کو بچا دے، من حبالۃ الشیخ بوڑھے کی جال سے، ثم یقتنصہ اور پھر وہ خود اپنے لیے اس کا شکار کر دے۔ تو انقاذ بچاؤ کو کہتے ہیں، اور اقتناص شکار کو کہتے ہیں، اقتنص یقتنص اقتناص۔ فقال للشیخ تو والی نے شیخ سے کہا، هل لک فیما ہوا الیق بالاقوی کیا آپ کو رغبت ہے اس چیز میں جو زیادہ لائق اور مناسب ہے، بالاقوی قوی آدمی کے ساتھ، واقرب للتقوی اور تقوی کا زیادہ قریب تر ہے، یعنی اس کا اشارہ تھا اس آیت کی طرف، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ آپ جو ہے عفو سے کام لے اور معاف کر دے تو وہ زیادہ تقوی کے قریب ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے سبق کے ترجمے، تشریح اور اس کی لغوی صرف تحقیق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔